اللہ رب العزت دستور ساز ہیں، دستور بنانے والے ہیں، قانون متعین کرنے والے ہیں، اور اپنی مخلوق کو اپنے بنائے ہوئے قانون کے تابع رہنے کا حکم فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے سب کی سب اللہ تعالی کی عبید ہے، غلام۔ اللہ تعالی کی بیشتر مخلوقات ہمہ وقت اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے ایک بلند، ایک اعلی مرتبہ عطا فرمایا انسانوں کو، انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنی ایک خاص نورانی شکل انسان کو بخشی، بہترین سانچے میں ڈھالا اور احسن تقویم فرمایا۔ اپنے محبوب ترین بندے انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 اس قوم کے اندر اور اس نسل کے اندر بھیجے، اپنی 4 بڑی کتابیں اور 100 سے زائد صحیفے نازل فرمائے، اپنے خاص رسول مقبول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں مبعوث فرمایا۔ جب ایک چیز بہت عمدہ ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے تو اس سے توقع بھی ویسی رکھی جاتی ہے۔ انسان کا کوئی معتمد شخص یا معتمد اولاد جو ہوتی ہے اس سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں دوسروں کے بنسبت۔ اللہ تعالی کے احسانات بھی تمام مخلوقات سے زیادہ اس مخلوق کے اوپر، انسان کے اوپر آئے ہیں۔ اور صرف احسانات نہیں ہے، جب ایک احسان کیا جاتا ہے تو اس کا بدل یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جبکہ اللہ تعالی کے احسانات لا تعد ولا تحصى ہیں۔ نہ انسان شمار کر سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے کتنے احسانات میرے اوپر ہیں، اور جب شمار ہی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی کے احسانات کا شکر ادا کرنا تو دیگر۔ اللہ تعالی نے اس بندے کو اور مزید ممتاز کرنے کے لیے یہ صورت جسمی اور یہ ظاہری وجود جو دنیاوی خوشیوں اور دنیاوی راحتوں کا ذریعہ ہے، یہ عقل اور دانش مندی جو اللہ تعالی نے دنیا میں عطا کی ہے، اللہ تعالی وہ طریقہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ جس طریقے پر چلنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں خوشیاں مل جائیں گی، یا ہماری راحتیں جو ادنا ہیں اور ختم ہونے والی ہیں ان کو جاویدانی مل جائے گی۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالی کے احکامات بارش کی طرح برس رہے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز مسلمانوں کی ہدایت کے لیے متفکر اور سرگرداں تھے۔ ایک وقت آ گیا جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔
اور یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے بہت بڑا انعام ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے اوپر اپنی نعمتیں اور اپنا احسان مکمل کیا. تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے آخری فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس بات سے راضی ہوں، میں تم سے اس وقت خوش ہوں گا جب تم اسلام کو اپنا دین بنا لو گے، جب میرے بھیجے ہوئے رسول کی 100% اطاعت کرنا شروع کرو گے، جب میری بھیجی ہوئی تعلیمات پر از اول تا آخر عمل کرو گے، تب میں راضی ہوں گا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس بات سے میں راضی ہو گیا کہ بس اب اسلام کے بعد تمہیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی. اسلام نے جو اعمال بتا دیے یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں. اب مزید اعمال تراشنے خراشنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اب مزید انبیاء کرام کی بعثت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء والمرسلین قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، بلا تشبیہ دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا میں اور قیامت اب ساتھ ساتھ ہیں، بیچ میں اور کوئی نہ نبی آئے گا، نہ شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. دین، شریعت، مذہب انسان کی ازلی ابدی کامیابی کے راستے ہیں. ایک انسان دنیا میں کیسے کامیاب ہوتا ہے اس کے مختلف نسخے ہیں. مختلف اعمال اور افعال میں وہ مشغول ہو کر کامیاب ہو سکتا ہے. ایک بڑھئی بھی کامیاب ہے، ایک ڈاکٹر بھی کامیاب ہے، ایک لوہار اور موچی بھی کامیاب ہے، اور ایک عالم بھی کامیاب ہے. لیکن کامیابی کے تناظر اور کامیابی کے زاویے الگ الگ ہیں. کچھ کامیابیاں ہماری اس وقت تک ہے جب تک ہماری وہ کامیابی ہمارے ساتھ ہے. جب تک ملازم ملازمت کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، جس دن سے اس کی ملازمت ختم اس کی کامیابی کا سفر رک گیا. کاریگر جب تک اپنے کام میں مصروف ہے تب تک وہ کامیاب ہے، جس دن ہاتھ روک کر بیٹھ گیا وہ ناکام ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت نے ایک کامیابی ہمیں ایسی دی ہے جس کی مشقت، جس کی محنت نہ ہونے کے برابر ہے اس کے نتیجے کے اعتبار سے. دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے صلے میں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی نہ ختم ہونے والی جنت اور انعامات ہیں. اور یہ صرف حاصل کرنا بہتر نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ضروری ہے. اللہ تعالی فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب اپنائے گا یا کسی اور مذہب کے اعمال کرے گا وہ قبول نہیں ہوں گے. اللہ تعالی کے ہاں قبولیت صرف دین میں ہے، اسلام میں ہے، اپنی بھیجی ہوئی تعلیمات میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات ایسے نازل نہیں فرما دی کہ لوگ اٹھے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم تھا، ان کے ہاتھوں میں شریعت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اپنی تعریف فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی، جس نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے بعث فی الامیین،
نہ جاننے والے لوگوں، امی جن کو کسی نے پڑھایا نہ ہو، بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اب ایک رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور اس رسول نے آ کر اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنانا شروع کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے، گندگیوں سے، دنیا کی غلط باتوں سے صاف کرنا شروع کیا، پاک کرنا شروع کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے ایک رسول انہی میں سے بھیج دیا، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اس شان کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو اس انعام کا احساس دلاتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند لمحے یا کچھ دن نہیں گزارے، بلکہ نبوت کے تقریباً 23 سال اس امت پر محنت فرمائی۔ شب و روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انسان کے ایمان کے لیے متفکر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بے شمار تکالیف برداشت کی، صعوبتیں اور اندوہناک واقعات برداشت کیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اور اس خاطر کہ اللہ تعالی کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ لِيَخْرُجَ الْعِبَادُ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ اللہ کے بندوں کو اپنے معبود کے ساتھ جوڑ دیں، انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے چھڑا کر انسانوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اس کے عابد اور عبادت کرنے والے کی عبادت کی جانب جوڑ دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی مکمل طور پر دین ہم تک پہنچا دیا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع کا، تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں جو دین، جو شریعت، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی میں نے تم لوگوں تک پہنچا دی؟ گواہ بنانے کی اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ علام الغیوب ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے فرمایا، لوگوں جو تعلیمات اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پر رکھی تھی، مجھے رسول بنا کر بھیجا تھا، میں نے تم لوگوں تک پہنچا دیا۔ تم کو ملا کہ نہیں ملا؟ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تمام صحابہ کرام بیک زبان ہو کر اقرار فرماتے ہیں، بالکل آپ نے جو امانت دی گئی تھی اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کا پورا حق ادا کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سکھایا کرتے، اللہ تعالی کے بیان کردہ مسائل شریعت بیان کیا کرتے، تو کوئی بہت بڑے سیمینار اور بہت مجمع نہیں بلایا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وقت متصل رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، آپ کسی غزوے میں تشریف لے کر جا رہے ہوں یا مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہوں، صحابہ کرام ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ جو سب سے پہلے مدرسہ بنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا،
وہ صرف ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں عربی میں، جس کی نہ چھت تھی نہ دیواریں تھیں، بس ایک چبوترا تھا جہاں پر دین حاصل کرنے والے، احادیث یاد کرنے والے، قرآن کریم سمجھنے والے اور یاد کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد نبوی کی شان کیا تھی؟ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کرتے، وہ سارے طلبہ اس میں موجود ہوتے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد، پہلے مدرسے کا خاکہ تھا، جہاں سے نور پھیلا تو فارس اور ایران کے محلات اس سے روشن ہو گئے۔ دنیا کے طول و عرض کے اندر ان دین حاصل کرنے والوں نے اسلام کا بول بالا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں بیٹھ کر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنا کرتے تھے، ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک جانب کوئی مسلمان آ کر کھجور کا خوشہ لٹکا دیتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ کچھ صحابہ کرام جن کو بھوک کا زیادہ تقاضا ہوتا، اٹھتے کچھ کھجوریں اس خوشے سے توڑتے، کھا کر اپنے باقی بھائیوں کے لیے چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے۔ یہ انکساری تھی، یہ مجاہدہ اور یہ تقویٰ تھا۔ پیٹ بھر کر بھی نہیں، کچھ کھا لی کہ بس اتنی قوت لا یموت جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور باقی دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے چھوڑ کر واپس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہمیں ایسی مشکلیں اور ایسی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی کہ بعض اوقات بھوک سے ہم پر غشی طاری ہو جاتی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور اس زمانے میں مشہور تھا کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑے اور اونھے منہ گرا ہو، اس کی گدی کے اوپر اگر چپل سمیت پاؤں رکھا جائے تو اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ دین حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانی برداشت کی کہ چلتے چلتے اونھے منہ گر جاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے۔ فرماتے واللہ مجھے مرگی نہیں تھی، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے بھوک اتنی برداشت کرتے تھے کہ جب وہ قابو سے باہر ہوتی تو اونھے منہ گر جاتے تھے ضعف کی وجہ سے۔ آج بھی مسلمان ہیں، آج بھی تمام مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن دین کی وہ رغبت اور دین حاصل کرنے کا وہ شوق مسلمانوں میں اب نہیں ہے۔ صحابہ کرام تمام قربانیاں دے دے کر، اپنا گھر بار وطن سب چھوڑ کر اس دین کو اولین ترجیح دیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، صحابہ کرام نے، صحابہ کرام سے سلسلہ چلا تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، مفسرین نے، مجتہدین نے، فقہاء کرام نے، اور دین کے ہر طبقے نے دین حاصل کیا اور پھر آگے پہنچایا، دین حاصل کیا اور آگے پہنچایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے پاس دین بھی موجود ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ سند بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سکھانے والا بھیجا، دین کی کنواں اور دین کی اصل روٹ یہ ہے کہ انسان دین والوں سے حاصل کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو سکھلایا وہ یہ کہ میرے بھیجے ہوئے انسان سے دین حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبائل آتے اور درخواست کرتے کہ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دے دیں، ہمیں کوئی ایسا شخص دے دیں جو ہمیں دین سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو موضوع سمجھتے تھے بھیج دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ لکھی ہوئی تعلیمات یا قرآن کریم کا نسخہ لکھوا کر ان کے حوالے کیا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ دین صرف بھیجا نہیں ہے بلکہ اس کا پورا ایک سلسلہ محفوظ فرمایا ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بہت سے ایسے مقامات جہاں صرف مطالعے سے دین ہوتا ہے وہاں صرف معلومات ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا۔ دین ان کتابوں کا نام نہیں ہے جو لکھی گئی ہیں، جن کو جس نے پڑھ لیا وہ دیندار بن گیا۔ دین ظاہر اور باطن سے اسلام کو اپنانے کا نام ہے۔ آج بہت یونیورسٹیز کھل گئی اور مختلف چیزوں میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہونے لگ گئے اور لوگ دکتورا کرنے لگے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ سنت کا خیال ہوتا ہے، نہ دین کا کوئی ایسا رکن نظر آتا ہے جس سے معلوم ہو سکے یہ انسان دیندار ہے۔ اللہ تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ایک محفوظ راستہ مدارس کا، علماء کرام کا رکھا، جس کی وجہ سے آج تک بیائی ہی وہی دین، وہی قرآن کریم، وہی احادیث، وہی احکامات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے آج تک موجود ہے۔ لیکن ایک فارسی کے شاعر کہتے ہیں قدر زر زر کر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد قدر دلدل راعلی۔ ہمارے اندر اگر دین کی قدر جاگے گی، ہم دین کو حاصل کرنے والے بنیں گے اور دین کا ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں عطا کریں گے۔ یہ دین اللہ تعالی نے بے نیاز بنایا ہے۔ اللہ تعالی کی صفت ہے علم، هو العلیم، اللہ تعالی علیم ہے، اللہ تعالی کی صفت ہے علم۔ تو جس طرح اللہ تعالی بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، علم کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے گا اس کے لیے طالب بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ ہم علماء کرام کے پاس جائیں گے اس لیے کہ ہم علم سیکھ سکیں، مسائل جان سکیں، تو ہمیں علم ملے گا۔ اور یاد رہے، علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کو علماء کرام نے اپنے کندھوں پر لے کر، مدارس کے طلباء نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر تمام مسلمانوں کو اس فرض سے بری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ توبہ میں فرماتے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کیوں نہیں ہوا ہر گروہ میں سے، ہر طبقے میں سے، ہر گھرانے اور ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو دین حاصل کرتے۔ دین کیسے باقی رہے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہر دور کے مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو مخصوص کریں کہ وہ دین حاصل کریں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوگا اور کسی جگہ نہیں جائیں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دین حاصل کریں گے۔ اور پھر دین حاصل کر کے صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے؟ کارخانے والے اپنے کارخانوں سے نہیں نکلیں گے، مسجد والے اپنے مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے؟ ایسا نہیں، بلکہ جنہوں نے دین حاصل کیا ہے پھر باقی لوگ جا کر ان سے دین حاصل کریں گے۔ جب ان کو مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو ان سے جا کر مسائل معلوم کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ بعد الفرائض۔ دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، علم حاصل کرنا، وہ ضروریات دین حاصل کرنا جس سے مسلمانوں کا واسطہ بڑھتا رہتا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، وہ تمام مسائل جن سے شب و روز ایک مسلمان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ تمام حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اور وہ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ بس کتابیں پڑھ لی
اور مطالعہ کر لیا، بلکہ آج تو اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئے، اب ٹی وی کے آگے بیٹھ کر مسائل معلوم کرنا شروع ہو گئے اور اسی پہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ دین ایسے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا جو نظام رکھا ہے وہ قیامت تک کے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین والے اس کا واسطہ اور ضابطہ رکھے ہیں، ان سے حاصل کرنا پڑے گا۔ جب ہم دین کے اندر اپنے آپ کو کامل کر لیں گے، ہمارا دین صحیح ہوگا تو دنیا کے سارے کے سارے کام ہمارے درست ہوں گے۔ ایک انسان کو معلوم ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سا معاملہ درست ہے، کون سا غلط ہے۔ اب وہ جو کما رہا ہے اس کی کمائی بھی حلال ہے، حلال کمائی کرنا بھی عبادت ہے۔ اس نیت کے ساتھ وہ عبادت سمجھ کر اس کو کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، میرے اوپر اپنے بال بچوں والدین کے نان نفقہ ہے، میں اس کے لیے کما رہا ہوں، اللہ کا یہ حکم پورا کر رہا ہوں، یہ کمائی بھی اس کی عبادت بن جائے گی۔ لوگوں سے معاملات بھی اس کے عبادت بن جائیں گے، کام وہ دنیا کا کر رہا ہوگا، ثواب اس کو بھی مل رہا ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارا دل منور ہوگا اسلام سے اور تعلیمات سے۔ شیخ شہاب الدین سروردی رحمہ اللہ سے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں علامہ روم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں چینیوں اور رومیوں کی، چین والوں کی اور روم والوں کی بحث ہو گئی اس بات کے اوپر کہ ہم میں سے اچھا کاریگر اور صناع کون ہے، کس کے ہاتھ میں زیادہ صفائی ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا۔ بات آگے تک بڑھی اور بادشاہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ چینی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے صناع ہیں، زیادہ اچھے کاریگر ہیں، ہم جیسی کاریگری اور ہم جیسی خوبصورتی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رومیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم چینیوں سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، ہماری کاریگری اور ہماری صنعت ان سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایک ہال بنوایا بڑا، اور علامہ روم رحم اللہ فرماتے ہیں اس کی ایک دیوار رومیوں کو دے دی اور ایک دیوار چینیوں کو دے دی، اور اس کے درمیان میں ایک بڑا پردہ کھچوا دیا، اور رومیوں کو اجازت نہیں تھی کہ چینیوں کی جانب جائیں، اور چین والوں کو اجازت نہیں تھی کہ رومیوں کے خانے میں جائیں، اور ایک مخصوص مقرر مدت دے دی گئی۔ دونوں اپنا کام کرتے رہے۔ چینیوں نے دیوار پر اپنے اعتبار سے جتنا خوبصورت اور مزین نقش و نگار کر سکتے تھے وہ کیے، جیسے رنگ و روغن اپنی انتہائی مہارت کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، انہوں نے دیوار پر سب کر ڈالے۔ جبکہ رومیوں نے دیوار کو سب سے پہلے ہموار کیا، ہموار کرنے کے بعد اس کو سیکل کیا، چاندی کا اس پہ پانی چڑھاتے تھے اور اس کو رگڑنا شروع کیا، پالش کرنا شروع کیا، اتنا اس کو سیکل کیا اور اتنا اس کو چمکایا کہ وہ آئینہ بن گیا، اور پوری دیوار کو آئینہ بنا کر تیار کرنے کے بعد بادشاہ سے کہا ہمارا کام مکمل ہو گیا، اور چینیوں نے بھی کہا کہ ہمارا کام بھی مکمل ہو گیا۔ بادشاہ اپنے تمام وزراء کے ساتھ اور سارے منصفین کے ساتھ حاضر ہوا اور حکم دیا گیا کہ یہ پردہ ہٹاؤ، اور اس ہال کی ابتدا میں کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا تو دونوں جانب ایک ہی تصویر تھی، ایک تصویر رومیوں کی بنائی ہوئی تھی اور دوسری جانب شیشے پہ اس کا پورا عکس بن رہا تھا۔
بادشاہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور رومیوں سے دریافت کیا گیا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنی دیوار اتنی سیکل کی کہ ہماری دیوار تو چمکدار تھی، ان کی جو خوبیاں تھی وہ بھی ہم نے لے لی۔ بادشاہ نے رومیوں کو کامیاب قرار دیا۔ بات یہ ہے کہ اسلام سے اور دین سے ہمارا دل اتنا منور ہو جائے کہ ہمیں پہلی چیز اپنا دین اور مذہب ہو۔ جب ہمارا دل منور ہوگا، ہم اسلام کے پابند ہوں گے، باقی سارے کام تو ہوتے رہیں گے، باقی سارے مسائل اور ضروریات زندگی اس کے ماتحت ہو کر شامل ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہماری اولین ترجیح، ہماری سب سے پہلی توجہ اس بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات رکھے ہیں اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، جتنی امتیں اس سے پہلے گزری، بنی اسرائیل کی امت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آئی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آئی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بہت سارے کم 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے انہوں نے دعوت دی۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت، ان تمام امتوں میں بہترین امت تم لوگ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں تو اس کی وجہ بیان کریں، اس کی کوئی حکمت ہونی چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اس کی وجہ یہ ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دین خود بھی سیکھو، اوروں کو بھی سکھاؤ، مسائل خود بھی معلوم کرو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی سکھاؤ۔ اس امت کا ہر فرد بہترین ہے، اس امت کا ہر فرد خیر امت ان کے اندر داخل ہے، لیکن اس وقت اخرجت للناس، جب ہم اس بات پر عمل کریں، جب ہم اس بات کا درد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے امت نکالی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جائز کاموں کا حکم کرتے ہو، ناجائز کاموں سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو جائز ناجائز سکھانا والدین کے ذمے ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز دلانا، اس کو ایسے ماحول سے بچانا جہاں وہ بگڑنے سے اور غلط راستے پر جانے سے بچ جائے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اس امت کا کام نہیں ہے۔ ان امتیوں کا کام صرف دیکھتے جانا نہیں ہے، بلکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جائز کام کرنا اور ناجائز سے منع کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں ہر کوئی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، والدین سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، برا کیا جائے گا تو برے کا پوچھا جائے گا، اچھائی کر کے جائے گا تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے چند کے، اور اس میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اولد صالح یدعو لہ، اس میں ایک ولد صالح ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے. وہ نیک اولاد جس کی اچھی تربیت کی، جس کو دین پر لگایا، وہ دین پر عمل کرے گی، اس کو تو ثواب ملے گا، والدین کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس کو نیک راستے پر لگایا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے گا اور وہ نیکی پر چل پڑا تو راستہ دکھانے والے کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کی عمل سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح جو شخص کسی کو غلط راستہ دکھائے گا، غلط طرف لے کر جائے گا، اس کو ایک ایک گناہ کا برابر شریک بنایا جائے گا اور برابر اس کا بھی گناہ ملے گا. والدین بری نہیں ہے اگر اولاد کی غلط تربیت کی، اولاد کے گناہ میں والدین بھی برابر شریک ہیں. ایک انسان باہر کا کوئی غلط کام کر رہا ہو تو انسان کو افسوس ہوتا ہے، اور جب اپنی اولاد کوئی نافرمانی کرتی ہے تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری اور اس کے فرائض رکھے ہیں. جس طرح والدین کے فرائض ہیں، اولاد کے فرائض بھی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 3 لوگ بہت برے لگتے ہیں، 3 گناہگار اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. سب سے پہلے جھوٹا بادشاہ، دوسرے نمبر پر بدکار بوڑھا، اور تیسرے نمبر پر متکبر فقیر. یہ 3 افراد اللہ تعالیٰ کو انتہائی برے لگتے ہیں. محدثین کرام فرماتے ہیں برا لگنے کی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ یہ وجہ ہے، ویسے تو ہر گناہ اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے، ان گناہگاروں کا گناہ اللہ تعالیٰ کو اس لیے زیادہ برا لگتا ہے کہ ان کے اندر صفت گناہ اور گناہ کا تقاضا اور جوش بہت کم ہے. بادشاہ کو کیا ضرورت ہے اپنی رعایا سے جھوٹ بولنے کی؟ ایک امیر کبیر لینڈ لارڈ انسان تکبر کرے تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک غریب فقیر بھیک مانگنے والا اگر تکبر کر رہا ہے تو وہ بہت ہی برا ہے. اسی طرح ایک نوجوان اگر اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی ناقص اور کج فہمی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بوڑھا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہو وہ بہت برا لگتا ہے اللہ. اسی طرح وہ تمام مقامات جہاں پر انسان نیک کام کر سکتا ہے اس کے باوجود غلط کرتا ہے. ایک پڑوس کے بچے کو تربیت کرنا انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد تو اس کے پاس ہے، اس کی تربیت کرنا مشکل نہیں تھا. ایک انسان دوسرے کو نماز پر کرنا مشکل ہے، وہ جائے یا نہ جائے اپنی اولاد کو نماز نہیں پڑھا رہا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. ایک شخص کا گھر مسجد کے قریب ہے، دوسرے کا دور ہے، جو قریب ہونے کے باوجود ساری سہولتیں ہونے کے باوجود نہیں آتا، یہ زیادہ بڑا گناہگار ہے. ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے، مجبوری ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر سکتا، اور ایک کے پاس ہے اور نہیں کر رہا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. جب اللہ تعالیٰ موقع دیں اور ذمہ داری سونپے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نبھائے. اور ذمہ داری نبھانا صرف دنیا کی تعلیم و تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل ذمہ داری اور اصل فرض منصبی
جس کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہ اولاد کی دینی تربیت ہے، دینی نشو و نما کا خیال رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص، ایک بچہ چھوٹا اپنے والدین کو گریبان سے پکڑے گا اور اللہ تعالی کے دربار میں سوال کرے گا، ایھا الظلم، اے ظالموں، بِأَيِّ اسْمٍ سَمَّيْتُمُونِی، میرا کیا نام رکھا ہے جس نام سے آج میں پکارا جاؤں؟ میں تمہارے یہاں پیدا ہوا تھا اور اللہ تعالی نے مجھے بلا لیا، تم نے میرا نام نہیں رکھا، میرا حق تھا والدین کے اوپر، ایک حق، چھوٹا سا نام رکھنے کا حق، انتہائی مختصر سا حق، کوئی بھی نام تصور کریں حق ادا ہو گیا، جو دل چاہے نام رکھ لیں، جائز اور اچھا نام، کوئی پوچھنے والا نہیں والدین۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے اندر زندگی کی تھوڑی سی رمق بھی باقی تھی، ہلکی سی چیخ بھی ماری اور مر گیا، اس کا نام رکھنا واجب ہے۔ ایک چھوٹا سا حق ہے اولاد کا نام رکھنا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس نے لا کر کھڑا کر دیا اور وہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالی کی اس انصاف والی عدالت میں کہ اللہ یہ میرا حق تھا، انہوں نے ادا نہیں کیا۔ آج وہ مسلمان کیا سوچتے ہیں جو اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، جو اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہیں بناتے، جو ان کو علماء کرام سے نہیں جوڑتے، جو ان کو دین اور مذہب کا راستہ نہیں سکھاتے، ان کو جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز نہیں دیتے۔ اب تو زمانہ بدل گیا، پہلے والدین کو کم از کم اتنی فکر ہوتی تھی ہمارے بچے غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، اب نسلیں بدلتی گئی، والدین کو معلوم نہیں ہے جائز ناجائز کیا ہے، حلال حرام کیا ہے والدین کو معلوم نہیں، اور اس سے بڑھ کر اب احساس بھی ختم ہو گیا کہ ہم کیا ناجائز کر رہے ہیں کیا جائز کر رہے ہیں۔ اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ لوگوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، تو کہتے ہیں ہمیں بتاؤ نہیں، ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا، ہمیں مسئلہ مت بتاؤ، پھر ہمیں کرنا پڑے گا۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار اسلام پر رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس دین کو لے کر کوئی آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ قبول ہوگا، اور اس دین کو جو چھوڑ دے گا، جو پس پش ڈال دے گا، اس دین پر جو عمل نہیں کرے گا، اس دین سے جو پہلو تہی کرے گا، سب پکڑے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، سنو تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ تمام ذمہ دار لوگ بھی ساتھ میں مسئول ہوں گے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو نصیحت سے فائدہ اٹھا لے، وقت پر جو نصیحت حاصل کر لیتا ہے وہ عقل مند اور دانش مند ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اب سیکھنے سکھانے کی عمر سے گزر کر بڑی عمروں کو آ گئے، کچھ ایسے ہیں جن کی اولادیں اب بڑی ہو چکی، تو کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا تو علماء کرام کے وعظوں میں شریک ہوا جائے۔ علماء کرام خصوصاً حضرت الشیخ کے جمعے کے بیان میں شریک ہو، جائز ناجائز حلال حرام کے مسائل معلوم ہوں گے۔ یہ شتر بے مہار کی طرح ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تم لوگ بے مقصد دنیا میں نہیں آئے، جنات اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے
اور اس وجہ سے میں نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے کہ میری عبادت کرے. یہ مقصد حیات ہے ہمارا. اس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ خبردار تم میں سے کوئی گمان نہ کرے کہ تمہارا رب غافل ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں کہیں یہ بات دھوکے میں بھی نہ ڈال دے کہ میں غفور اور رحیم ہوں. یہ وہ سارے شبہات ہیں جو انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے. یہ وہ سارے وساوس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی فرما دیے کہ یہ ان راستوں سے شیطان آئے گا اور تمہیں جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کرے گا. علماء کرام سے رابطہ رہے، کچھ نہیں تو کم از کم جمعے کا بیان تو پورا سنا جائے. اور جو مسائل معلوم نہ ہو، یاد رکھیں مسائل جب انسان کو معلوم نہ ہو تو پوچھے، اور پوچھے بھی تو کسی مستند عالم سے پوچھے. جب ایک انسان کو مسئلہ نہ معلوم ہو تو اس میں زبان درازی نہ کرے. جس کو مسئلہ معلوم ہو بتائے، ورنہ علماء کرام کی طرف بھیجیں تاکہ علماء کرام اور عوام کے درمیان میں ایک رابطہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو نظام تخلیق فرمایا ہے، جو اسلام کے چلنے کا اور باقی رہنے کا نظام ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ نظام قائم رہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی حضرت الشیخ کی عمر شریف میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا عمرہ قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت الشیخ ہی پڑھائیں گے. اور دعا فرمائے اللہ تعالی مدرسے کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، ملک میں اور تمام نمازیوں کے حق میں حضرت الشیخ کی دعائیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.